السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب تمہاری ساری برائیاں دور کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا اور مشکل کشا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ سچی توبہ لے کر آؤ، خلوص نیت کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب سچے دل سے توبہ جب آپ کریں گے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، آپ کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ہماری تنہائیاں بھی ہیں، ہماری محفلیں بھی ہیں، ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ابھی تیری بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، تو توبہ کر لیں، یا وہ کہتا ہے کہ تیرے تو گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی، اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سچی توبہ لے کر آؤ۔ اور اللہ کو کتنی محبت ہے آپ سے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ سلطانوں کا سلطان، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، ان دریاؤں کو بنانے والا، ان سمندروں کو بنانے والا آپ کے ایک آنسو کے قطرے سے پیار کرتا ہے، آپ کے ایک آنسو کے قطرے سے پیار کرتا ہے۔ دنیا کے سارے سمندر، سارے دریا اکٹھے ہو جائیں، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن آپ کا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کہتا ہے ندامت والا ہو، شرمندگی والا ہو، میں اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا۔ تم ایک قطرہ لے کر تو آؤ،
جن کو سمندر نہیں بجھا سکتے، جس کو مل کر پورے دریا نہیں بجھا سکتے اس آگ کو، آپ کے ایک قطرے سے وہ آگ اللہ کہتا ہے میں بجھا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی شرمندگی ہو۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کی شرائط ہیں کہ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنی ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ اس گناہ کو ماننے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گناہ کو ماننے کہ ہاں اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، پھر آپ نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے اور پھر نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام، یہ کم از کم شرائط ہیں توبہ کی۔ آپ زبان سے ذکر اذکار کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن توبہ عمل کا نام ہے۔ آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ آپ اب اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے، وہ ہر وقت آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص صحرا پہ سفر کر رہا ہو، اس کے پاس اونٹ ہو، دور دور تک اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی چرندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی کنواں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سفر کر رہا ہے اونٹ پہ، ساری خوراک اس کے اوپر ہے، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا، سب کچھ اس کے اوپر ہے۔ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، راستے میں آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو وہ اونٹ وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ وہ اس کو برا تلاش کرتا ہے کیونکہ زندگی کی امید ہی اس کے اوپر تھی، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کے اوپر تھا۔ وہ جنوب کی طرف جاتا ہے، شمال کی طرف جاتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، مشرق کی طرف جاتا ہے، ہر طرف وہ تلاش کرتا ہے اونٹ کو، لیکن نہیں ملتا۔ تھک ہار کر دوبارہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے موت ہے، کوئی پانی پاس نہیں، کوئی خوراک پاس نہیں، دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو اٹھتا ہے دوبارہ، تو اونٹ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس نے یہ کہنا ہوتا ہے اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، وہ خوشی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ، یعنی کہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، اس سے بھی زیادہ میں خوش ہوتا ہوں اگر ایک بندہ اپنے گناہ کو میرے پاس لے کر آئے، شرمندگی کو لے کر آئے، ندامت کو لے کر آئے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ داڑھی کٹواتا ہے، ساری زندگی کٹواتا ہے، سالوں سال کٹواتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ میں اپنی بھی بات کروں، ہم بھی کٹواتے تھے، بندہ بیٹھتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اس کو۔ جب وہ شرمندگی آپ کے اندر آ گئی، پھر آپ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی عزم کر لیتے ہیں آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ یہ آپ سمجھ لیں توبہ کی طرف آپ کا پہلا قدم شروع ہو گیا۔ یہ ہے توبہ۔ 99 قتل کرنے والا 99 قتل کرنے تک وہ شرمندہ نہیں ہوا، اب ایک قتل جو کر دے، صرف ایک قتل، آپ اندازہ لگائیں، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اس نے ایک نہیں، 5 نہیں، 10 20 30 40 50 نہیں، 99 قتل کیے۔ 99 قتل تک اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی، شرمندگی کا اظہار ہی نہیں کیا، لیکن جب 99 قتل کر دیے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ تو میں نے غلط کیا، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ ندامت ہوئی اور دل میں عزم کیا کہ نہیں اب میں یہ نہیں کروں گا۔ اب اس کی تلاش میں ہے کہ میں کیسے توبہ کروں اللہ سے، لوگوں سے پوچھنے لگ گیا میری یہ توبہ کیسے قبول ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں 99 قتل کرنے کے بعد ہم یہاں پر جو گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ اب تلاش کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ ادھر گئے، جا کر پوچھا، مجھ سے 99 قتل ہو گئے۔ اب شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے، دل میں ندامت ہے، میں کیا کروں، مجھے چین نہیں ہے، اب میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا اور اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اس بندے نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو قبول نہیں ہونا، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد، لیکن اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ 99 کے بعد وہ شرمندہ تھا، لیکن غصے میں آ کر قتل کر دیا۔ اب خواہش یہی ہے، وہی توبہ والی خواہش، شرمندگی ہے۔ پھر کسی نے سنا فلاں جگہ چلے جو عالم دین کے پاس، وہ تمہیں بتائے گا۔ وہ ادھر چلے گئے، ادھر جا کے کہتا ہے مجھ سے 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی،
اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تم بخشش مانگو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ہاں اس نے کہا کہ اب تم توبہ کرو اور فلاں بستی پہ چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے بخشش مانگو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ اس بستی کی طرف چل پڑا، نیت توبہ کی ہے، بخشش کی ہے، جنت کی ہے، وہ نکل پڑا۔ آپ اندازہ لگائیں راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی اس نے زیادہ آنسو نہیں بہائے تھے، لیکن دل میں اس نے توبہ کر لی تھی کہ توبہ عمل کا نام ہے، عملاً وہ توبہ کر چکا تھا۔ اب جب اس کی موت آئی، جنت سے بھی فرشتے آ گئے، جہنم سے بھی آ گئے، دونوں اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ لیکن اب جنت والے کہتے ہیں جی ہم لے کے جائیں گے، اس نے تو توبہ کر لی۔ جہنم والے کہتے ہیں نہیں نہیں، اس نے تو 100 قتل کیے ہیں، ابھی تو یہ جا رہا ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا اگر وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر یہ پیچھے والی بستی جہاں سے وہ آ رہا ہے گناہ کر کے قتل کر کے اگر اس کے قریب ہے تو پھر اس کو جہنم والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ بہرحال زمین کو اگر اس وقت ناپا جاتا نا تو پیچھے بستی کے قریب تھی، لیکن آپ اللہ کی رحمت دیکھیں اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ قانون کو بدل دیتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن وہ آگ کو جب کہہ دے نا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ قانون بدل دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں زمین کو حکم دیا سکڑ جا، نیکوں والی بستی کے قریب ہو جا اور پیچھے سے دور ہو جا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی محبت ہے آپ سے، کتنی محبت کرتا ہے وہ آپ سے۔ ابھی توبہ کی نیت کی تھی، عملاً اس نے توبہ کر لی تھی، ابھی جا رہا تھا، جا کر عبادت کرنی تھی، لیکن پہلے ہی اس کی جب زندگی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا اور قانون بدل دیا، اپنی زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اب ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ہماری محفلیں کیسی ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ اب شیطان دل میں یہی خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تیری زندگی پڑی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں ہماری زندگی کتنی ہے کہ آپ اپنی محفلوں کو نہیں دیکھتے، آپ خود دیکھتے ہیں کہ یار وہ بندہ ظہر کے وقت تو میرے پاس بیٹھا تھا، مغرب کے وقت اس کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ محفلیں ختم نہیں ہو رہی، کیا ہمارے بڑوں کی محفلیں ختم نہیں ہوئی؟ کیا ہماری محفلیں ہمیشہ رہیں گی؟ کیا ہماری محفلیں ہمیشہ رہیں گی؟ آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ شرمندگی آ گئی، جہاں پہ طرب آ گئی، جہاں پہ جنت کی خواہش آ گئی، سمجھ لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ بس ہمیں ایک ندامت اور شرمندگی چاہیے۔ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتی ہے مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پوچھا کیا گناہ ہوا؟ کہا مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی جو سزا ہے وہ کیا، اس کو پتہ تھا۔ اس نے کہا آپ اس سزا کو مجھ پر لاگو کر دیں، مجھے پاک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کیا ایسا نہیں ہوتا آج ہم گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی گواہ ہمیں دیکھ لے تو ہم اس گواہ کو پیسے لگا کے کہتے ہیں کہ جھوٹ بول دیں، یا ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ہم گواہ کو جان سے ہی مار دیتے ہیں جو ہمیں گناہ کرتے دیکھ۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے کہنے کوئی گواہ ہے، اور وہ کہتی ہے گواہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے گناہ کیا ہے لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں، پہلے بچے کی پیدائش کر پھر میرے پاس آنا۔ وہ چلی جاتی ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، آ کر کہتی ہے یہ گناہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے چین نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک گناہ اس کی زندگی میں بے چینی کا سبب بن گیا، ہم کتنے کر رہے ہیں۔ آ کر کہتی ہے مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔
مجھے چین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بچہ روٹی کی ٹکڑا کھانے لگ جائے گا نا، پھر میرے پاس دوبارہ آنا، ابھی جا اس کو دودھ پلاؤ۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے دودھ 2 سال جو ہے وہ پلانا پڑتا ہے۔ اب اس نے دودھ پلایا، چلی گئی واپس، دوبارہ آئی تو جب بچے کو لے کر آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ چبا رہا تھا اس کو۔ آ کر کہتی مجھے پاک کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پیدائش کا وقفہ ڈال لیں، وہ 7-8 مہینے ڈال لیں، دودھ کے 2 سال ڈال لیں، 3 سال اس کو ملے تھے۔ وہ بھاگ بھی سکتی تھی، وہ کہیں جا بھی سکتی تھی، لیکن خواہش کیا ہے کہ میں دنیا میں اپنے معاملات کلیئر کر جاؤں، یہاں پہ اپنے معاملات صحیح کر لوں، آگے جا کے مجھ سے سزا نہیں صحیح جانی۔ آ کر کہتی ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب بے چینی بڑھ گئی ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، مجھے پاک کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بچے کو ایک صحابی کو دے دیا، ان سے کہا تم پرورش کرو جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو۔ حکم دیا اس عورت کو جا کے سنسار کر دو، رجم کر دو۔ اب اس عورت کو زمین کے اندر دفنایا گیا، گردن باہر نکال کر۔ جماعت کٹھی ہو کر پتھر مارتی تھی، اس کو رجم کہتے ہیں۔ جماعت کو اکٹھا کیا گیا، پتھر مارنے شروع کیے گئے، آہستہ آہستہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بتایا گیا کہ وہ تو انتقال کر گئی عورت، آپ نے فرمایا اس کے نہلانے کا انتظام کرو، اس کے کفن کا انتظام کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب وہاں پر باتیں ہونے لگ گئیں کہ ایک زناکار عورت کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے۔ اس طرح کی باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، فرمایا سنو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، مدینہ کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کی توبہ اگر 70 بندوں میں مدینے کی بانٹ دی جاتی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی تھی، خود جنازہ پڑھایا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی۔ میرے بھائیوں، موت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں موت 50 سال بعد آئے گی، 60 سال بعد۔ آپ خود جوانوں کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، بچوں کے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آج کل اللہ معاف کرے جوانوں کے جنازے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ آج ہم نے یہ جمعہ پڑھا، اگلے جمعے میں ہم یہاں پہ ہوں گے یا نہیں؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس آج ہم نے جمعہ پڑھا، عصر کی نماز بھی پڑھیں گے یا نہیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف، آؤ تو صحیح، سچی ندامت لے کر آؤ، آنسوؤں کو لے کر آؤ۔ آپ اندازہ لگائیں، ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا اپنی محفلوں میں جو کہتے تھے کہ اس جمعے سے میں نماز شروع کر دوں گا، اس رمضان سے میں نماز شروع کر دوں گا، اس رمضان سے میں توبہ کر لوں گا۔ آج وہ قبرستانوں میں ہے، آج وہ قبرستانوں میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرمندگی کا آنسو دے دے۔ اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی قوم کو جمع کرنے کے بعد بارش کی دعا کے لیے ایک میدان میں جمع ہو گئے، وہاں پہ دعائیں کرنی شروع کر دی بارش کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیرے مجمع میں ایک بندہ ہے، وہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میرے ساتھ بے وفائیاں کر رہا ہے، اس کو کہو اس مجمع کو چھوڑ کے چلا جائے، میں بارش کو نازل فرما دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مجمع میں یہ اعلان کر دیا۔ اب جو بندہ گناہ گار تھا نا، اسے پتہ چل گیا کہ وہ تو میں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کہہ دے کہ ایک بندہ ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے گناہ گار، تو کوئی اٹھے گا؟ ہر بندہ یہ سوچے گا
کہ یار میرے تو سارے پردے اٹھ جائیں گے آج، میرے گناہوں کے پردے، میرے تنہائیوں کے پردے، سب پردے اٹھ جائیں گے، وہ نہیں جائے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اب وہاں پر جب یہ اعلان ہوا، اب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ وہ تو میں ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اب دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنے لگا، اللہ سے توبہ کرنے لگا، اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، کیونکہ میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تیرے ساتھ بے وفائیاں کر رہا ہوں، تیرے حکموں کو نہیں مانتا، تیری عبادت کو نہیں کرتا، لیکن آج اگر میں اس مجمع کو چھوڑ کر گیا، میری تنہائیوں کے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، میری محفلوں کے گناہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ 40 سال تو نے پردہ ڈالی رکھا، اللہ آج بھی مجھے اس رسوائی سے بچا لے، آج بھی مجھے اس ذلت سے بچا لے، اللہ آج میں اس محفل کو چھوڑ کر گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو؟ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میں یہاں پہ کھڑے کھڑے توبہ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ بندہ تو کوئی بھی نہیں گیا محفل کو چھوڑ کر، کوئی بھی نہیں گیا مجمع کو چھوڑ کر، لیکن بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اس لیے میں نے بارش کو نازل فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح وہ بندہ کون سا تھا مجمع میں، مجھے پتہ تو چلے۔ پوچھ لیا، پوچھا وہ بندے کا مجھے نام تو بتلائیں، مجھے پتہ تو چلے وہ کون تھا جس کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ 40 سال میں نے اس کے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھے، وہ میری نافرمانیاں کر رہا تھا، میرے ساتھ بے وفائیاں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں، میں نے 40 سال اس پہ پردہ ڈالے رکھا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب میں اس کا پردہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں وہ ہمارے چہروں سے نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں سے ظاہر نہیں کرتا۔ ہمارے گناہ اگر ہمارے چہرے سے ظاہر ہو جاتے تو یقین جانے ہم ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ نیکیاں ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے۔ آج آپ اپنی تنہائیوں میں دیکھیں، رات کے وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتلا دی یہ شرائط، لیکن اس شرائط کے ساتھ آپ شامل کر لیں، آپ خلوص نیت بھی لے آئیں، آپ شرمندگی بھی لے آئیں، نہ کرنے کا عزم بھی لے آئیں، یہ تو ہوگی توبہ۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے جو دوسرا حقوق العباد میں شامل ہو گیا، جس میں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس کا حق اس کو واپس لوٹانا ہوگا۔ پھر دوسری شرائط آپ شامل کر لیں، باقی شرائط وہی ہیں۔ تو حقوق اللہ کے لیے توبہ یہ والی، اور اس شرائط کے ساتھ اگر آپ نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان سے معافی آپ کو مانگنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں توبہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلیں۔ یہاں پر کسی وزیر کو ملنا ہو، کسی ایم پی ایم این اے کو ملنا ہو، اس کے سیکٹری سے ٹائم لینا پڑتا ہے، فلاں یہ ٹائم ملے گا، یہ ٹائم ملے گا، اور جو آپ کا خالق ہے نا، وہ آپ کا مالک ہے نا، رازق ہے نا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود ہر رات دنیا کے آسمان پر آ کر کہتے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی جنت کا سوال کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، وہ خود دنیا کے آسمان پر ہر رات آ کر اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرو۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، رات کو بھی آپ نہیں اٹھ سکتے، دن میں آپ ایک کونا ڈھونڈ لیں، ندامت کا آنسو بہا دیں، وہ تیار ہے، وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے دروازے 24 گھنٹے گزرے کھلے ہیں۔ آپ زندگی کا اندازہ لگائیں، آج کل کی میڈیکل زندگی کا آپ ایوریج نکال لیں، 50 سال لگا لیں، 55 سال لگا لیں، 45 سال لگا لیں، جو ایوریج بتاتی ہے سائنس، اس میں سے 15 سے 20 سال ہم سو کے گزار دیتے۔ آپ کیلکولیشن نکال لیں، 15 سے 20 سال سو کے گزر گئے، شروع کے 10 سال ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا بچپن میں گزر جاتا، پیچھے کیا زندگی رہ جاتی ہے، صرف 15 سے 20 یا 25 یا 30 سال، وہ بھی گارنٹی نہیں کہ 50 تک جانا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان 20 سالوں میں، ان 25 سالوں میں آپ اپنی زندگی اللہ کی غلامی میں گزار دیں اور جنت مل جائے، کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ میرے بھائیوں نہیں مہنگا۔
آج اپنی زندگیاں بدلنی ہوں گی۔ جو تو مسجدوں میں آ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن جو نہیں آتے، جو سستی دکھاتے ہیں میرے بھائیوں، ان کو آنا چاہیے۔ ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہمیں ندامت کا اظہار کرنا ہوگا۔ اپنے درس کے آخر میں نماز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مرد کی نماز مسجد میں ہے میرے بھائی۔ اب ایک نبینہ صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر اجازت لیتے ہیں کہ مجھے 2 نمازوں کی اجازت آپ دے دیں کہ میں گھر میں پڑھ لوں، صرف 2 نمازیں، اندھیرے کی نمازیں، عشاء اور فجر۔ عذر کیا تھے؟ وہ نبینہ بھی تھے، راستے میں جھاڑیاں بھی تھیں، گھر بھی دور تھا، جان کو بھی خطرہ تھا، راستے میں جانور بھی تھے، یہ سارے عذر پیش کیے۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگے بلایا، پوچھا تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ صحابی نے کہا جی آتی ہے۔ تو پھر کہا آپ کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہوگی۔ آج ایک نبینہ صحابی کو 2 نمازوں کی اجازت نہیں ملی، ہم کس سے اجازت لے کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کس سے اجازت لے کر اپنے دفتروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں۔ پھر 3 عذر ایسے ہیں جس پہ آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں: بیماری، بارش اور سخت سردی۔ وہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کتنی سردی ہو اور کتنی جو ہے وہ بارش ہو یا کتنی بیماری ہو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ میرے بھائیوں، اس کا آسان سا ایک کلیہ ہے، میں اس بات کو کر کے اپنا جو ہے وہ خطبہ مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ آسان سا ایک کلیہ ہے، اگر آپ سردیوں میں اندازہ لگائیں 6 بجے ایک نماز ہوتی ہے ایک مثال کے طور پر فجر کی، اگر تو آپ اس بیماری کی وجہ سے نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس بیماری کی وجہ سے آپ کہیں 7-8 بجے اپنے دفتر پہ تو نہیں جا رہے، اپنے کام پہ تو نہیں جا رہے، اسی بارش کی وجہ سے آپ 6 بجے مسجد نہیں گئے، لیکن گھنٹے بعد آپ اپنے کام پر جا رہے ہیں، اسی بارش میں، اسی بیماری میں، اسی سردی میں اگر آپ اپنے کاموں میں جا رہے ہیں تو میرے بھائی پھر آپ کو نماز بھی مسجد میں پڑھنی ہوگی۔ بس یہ آسان سا کلیہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنی بیماری ہو، کتنی بارش ہو، کتنی سردی ہو، اگر آپ اس سردی میں کاموں پہ جا رہے ہیں مسجد آ جائیں۔ اگر وہ سردی، وہ بیماری، وہ بارش آپ کو اگر کاموں میں جانے سے روک رہی ہے تو پھر آپ گھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ آسان سا کلیہ ہے، اپنی زندگی کو بدل لیجئے۔ آپ کو مسجدوں میں آنا ہوگا، صرف رمضان میں نہیں، ویسے بھی آپ کو آنا ہوگا، نماز کو جماعت سے پڑھنا ہوگا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی لمحہ بھی ہماری موت کا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اس طرح بٹھائے، اور اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لینا، ہم حساب کتاب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، اللہ ہمیں سزائیں بھی نہ دینا، ہم تو انجیکشن کی سوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اور بغیر سزاؤں کے جنت الفردوس عطا کر دیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ، سچے دل سے، شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شیطان نے نا اللہ سے قسم کھائی تھی، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم
کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں شمال سے بھی آؤں گا، میں جنوب سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے تیری عزت کی قسم تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قیامت تک مہلت مل گئی۔ اس نے قسم کھا کر جب یہ بات کی، اللہ نے کہا مجھے بھی میری عزت کی قسم، میرا بندہ جب بھی گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھائی اور کہا جب بھی وہ آگے مجھ سے توبہ کی بخشش مانگے گا، مجھ سے جنت طلب کرے گا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کرے گا، مجھے بھی میری عزت کی قسم کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ ہمیں توبہ دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ اور جو مشترکہ طور پر ہم جو اجتماعی طور پر پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ ہم سب کو حلال، کشادہ، پاک، طیب، آسان، خیر اور برکتوں والا رزق دے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر سزاؤں کے جنت الفردوس عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی فلسطین کے مسلمان، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے کوئی کشمیر ہو، جہاں بھی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشیوں اور سکون اور رحمتیں فرما دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، نافرمانی کی وجہ سے، تو اللہ ان کی اولاد کو ان کو فرما بردار بنا دے۔ جن کو رشتوں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتے جو ہیں وہ ان کو جو مل جائیں۔ اور اس طرح بڑی پریشانی آج کل رشتوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے سب پریشانیاں دور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔